آج ہم ضرب الامثال کے بارے میں بات کریں گے۔ ضرب الامثال عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہاوت۔ کہاوت یعنی کہی ہوئی بات۔ کوئی بھی ایسی بات جو مشہور ہو جائے اسے کہتے ہیں کہ یہ کہاوت ہے یا ضرب الامثال ہے، ضرب المثل ہے۔ جیسے جتنے منہ اتنی باتیں، یہ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب یہ بتانا ہو کہ بہت سے لوگ ہیں اور وہ تمام اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ جیسے اس کا مطلب بھی میں نے یہاں لکھا ہے، ہر شخص کی رائے الگ ہوتی ہے۔ جیسے کرونا وائرس کی جب وبا پھیلی تو اس وقت ہر کوئی اپنی اپنی رائے یا اپنی بات کر رہا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ اب تو دنیا ختم ہو جائے گی، یا کسی شخص کا یہ کہنا تھا کہ یہ وبا کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور اس سے پوری دنیا میں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے خیال کے مطابق اپنا اپنا مشورہ، اپنی اپنی رائے اس میں دے رہا تھا۔ تو ایسے موقع پر ہم بول دیتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کہانی یا واقعہ جس کو مثال بنا لیا جائے اسے کہتے ہیں کہ یہ کہاوت ہے یا ضرب المثل ہے۔ ضرب المثل کی جمع ہوتی ہے ضرب الامثال۔ جیسے ایک ضرب المثل جو عام طور پر بولی جاتی ہے، انگور کھٹے ہیں۔ یہ ایک لومڑی کی کہانی ہے جب وہ انگور حاصل کرنے کے لیے چھلانگ لگاتی رہی اور جب وہ حاصل نہیں کر سکی، اس کو نہیں توڑ سکی۔ جیسے آپ نے بچپن میں اپنے وہ کہانی پڑھی بھی ہوگی کہ لومڑی نے انگور حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ توڑ نہیں سکی انگوروں کو تو اس نے کہہ دیا انگور کھٹے ہیں۔ تو ہم جب اس طرح کی کسی بھی بات کو مثال بنانا ہو تو ہم وہاں پر یہ کہاوت یا یہ ضرب المثل کہتے ہیں، انگور کھٹے ہیں۔ پوری کہانی کو بیان نہیں کیا جاتا، صرف اتنی سی بات کہہ دی جاتی ہے اور یہ ایک اشارے کے طور پر کہی جائے گی۔ تو ہم نے ایک اور بات بھی جانی کہ ضرب المثل جو ہے وہ اشاروں میں بات کی جاتی ہے، پوری کہانی، پورا واقعہ یا پورا قصہ بیان نہیں کیا جاتا۔ تو ضرب الامثال جو ہے وہ خاص مواقع پر بولی جاتی ہیں، کچھ مشہور ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایسی ضرب الامثال ہیں جو بہت زیادہ سننے میں نہیں آتی، لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک ایسی ضرب المثل کے بارے میں بتا رہی ہوں جو عام لوگ بولتے ہیں، زیادہ تر بولی جاتی ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ یہ بھی ایک خاص موقع پر کیسے بولی جائے گی کہ جب کوئی شخص کام نہیں کر سکتا، وہ کام اس کو کرنا نہیں آتا، لیکن وہ ایسے بہانے بنانا شروع کر دے۔ جیسے اگر ہم اس کے لفظی معنی کی طرف جائیں تو جب کسی کو ناچنا نہیں آئے گا، جیسے ڈانس کرنا نہیں آئے گا، اور وہ کہے کہ نہیں یہ جو جگہ ہے یہاں میں اس وجہ سے ڈانس نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ جگہ تو سیدھی نہیں ہے، آنگن صحن کو کہتے ہیں، اور ٹیڑھا ہے، آنگن ٹیڑھا ہے یعنی وہ سیدھا نہیں ہے، اس وجہ سے میں وہاں پہ ناچ نہیں سک رہا یا میں ڈانس نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک بہانہ جب بنایا جاتا ہے، کسی بھی شخص کی طرف سے بہانے بنائے جائیں کہ میں یہ کام اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ اس کام کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، حالانکہ اس شخص کو وہ کام کرنا نہیں آتا۔ تو ایسے موقع پر پوری کہانی بیان نہیں کی جاتی، صرف یہ ایک چھوٹی سی ضرب المثل بول دی جاتی ہے اور سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ اب میں نے یہاں ایک اور ضرب المثل لکھی، چور کی داڑھی میں تنکا۔ اب کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کس موقع پر بولی جا سکتی ہے؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ضرب المثل کا کیا مطلب ہے اور یہ کب بولی گئی۔ اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی، ایک پورا قصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں کسی نے چوری کی، کوئی شخص ایسا تھا جو چور تھا، لیکن اس چور کے بارے میں علم نہیں تھا کہ کس شخص نے وہ چوری کی ہے۔ تو تمام لوگ گاؤں کے ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور وہاں کے لوگوں نے چور کو ڈھونڈنے کی بہت سی تراکیب سوچی کہ کس طرح سے ہم چور کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو کسی ایک بزرگ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ چور کون ہے، چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ تو جو اصل چور تھا اس نے اپنی داڑھی کو کھجانا شروع کر دیا، جیسے آپ اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں نا، ایک شخص اپنی داڑھی کی طرف ہاتھ لے کے جا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہ جو چور تھا وہ گھبراہٹ کے مارے اس نے کہا کہ اچھا میری داڑھی میں تنکا ہے، حالانکہ اس کی داڑھی میں تنکا نہیں تھا۔ اس بزرگ نے ایک
اندازہ لگایا کہ شاید اس طرح سے ہم چور کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو اب بھی جب ایسا کوئی موقع ہوتا ہے تو تب یہ ضرب المثل بول دی جاتی ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ تو اس کا مطلب ہم نے جانا کہ چور کی داڑھی میں تنکا کا مطلب ہے مجرم کا جرم اس کی گھبراہٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اس کہانی میں بھی بتایا کہ مجرم جو تھا، چور جو تھا، اس نے اپنی داڑھی کو کھجانا شروع کر دیا کہ کہیں میری داڑھی میں تنکا کسی کو نظر نہ آ جائے۔ تو یہاں ہم نے ایک اور ضرب المثل کے بارے میں بھی جانا۔ چلیں کچھ اور بھی جانتے ہیں اس بارے میں۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اس ضرب المثل کا کیا مطلب ہوا یا یہ کیسے موقع پر بولی جاتی ہے؟ جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں بہت سے خربوزے ساتھ پڑے ہیں اور ہر خربوزہ جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ مل کر اس کا رنگ، یا اگر ایک کچا خربوزہ ہے وہ اس کے ساتھ پڑا ہوگا تو وہ بھی پک جائے گا۔ تو ہر خربوزہ جو ہے وہ دوسرے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، یعنی پک جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس ضرب المثل کا کہ جو صحبت میں، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، آپ اسی ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کا اثر آپ پر بھی پڑتا ہے۔ اب اگر ماحول اچھا ہوگا، اچھے لوگ ہوں گے وہاں پہ رہ رہے ہوں گے، اگر ہم کسی ایک محلے، ایک گلی کی بات کریں تو گلی میں اچھے لوگ ہوں گے تو آپ پہ بھی اچھے اثر پڑیں گے، اور اگر وہ برے لوگ ہیں، غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ بھی غلط کاموں میں پڑ جائیں گے۔ تو خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ تو یہ بھی جب پوری کہانی کو بیان نہیں کرنا ہوتا، چھوٹی سی بات کرنی ہوتی ہے، ایک جملے کے ذریعے سے ہم یہ بات واضح کر دیتے ہیں، تو تب یہ ایسے موقع پر بولی جاتی ہے۔ تو میں نے یہاں اس کا مطلب بھی لکھ لیا، صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اب پچھتاوت کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یہ بھی ایک مشہور کہاوت ہے، ضرب المثل ہے جو اردو زبان میں بھی مشہور ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پچھتاوت کا مطلب ہے پچھتانا، کیا ہوت یعنی اب کیا فائدہ اس چیز کا۔ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، چڑیاں چگتی ہیں، اپنی چونچ سے دانوں کو چگتی ہیں، کھاتی ہیں، تو کھیت کو جب چڑیاں چگ گئیں تو اب پچھتانے کا کیا فائدہ، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ کیسے موقع پر بولی جائے گی؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر پچھتایا جائے تو اس کا پھر ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، اس افسوس کا کوئی بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا کہ جو وقت گزرنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک کھیت کو اگر چڑیاں چگ لیں گی اور آپ اس کا کوئی بھی سدے باب کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی اس کا ذریعہ نہ بنائیں، آپ اس کا خیال نہ رکھیں اور وقت گزر جائے، آپ کا کھیت برباد ہو جائے، چڑیاں اس کو ضائع کر دیں، خراب کر دیں، تو اب اگر آپ اس کے اوپر پچھتاتے بھی ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں کہ کاش میں نے وہ کام پہلے کر لیا ہوتا اپنے کھیت کو بچانے کا، تو اب تو آپ کے پاس وہ وقت نہیں بچا، کیونکہ وقت تو کبھی بھی رکتا نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ تو ایسے موقع پر ہم پوری کہانی نہیں بیان کرتے، یا کسی کو سمجھانے کے لیے ہم صرف ایک چھوٹی سی بات یہ کر دیتے ہیں، اب پچھتاوت کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو اس سے اگلے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا میں نے تو اپنا وقت برباد کر دیا دوسرے کاموں میں پڑھ کر۔ وقت گزرنے کے بعد افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں نے یہاں اس کا مطلب بھی لکھ دیا۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ بھی ایک مشہور کہاوت یا مشہور ضرب المثل ہے۔ جیسے آسمان سے کوئی گرے اور کھجور میں اٹک جائے۔ کھجور ایک بہت لمبا درخت ہوتا ہے، جیسے اگر آپ نے کھجور کے درخت کو دیکھا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ بہت لمبا ہوتا ہے اور اس میں سے چیز کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی ایک مشکل میں پھنسا ہو، وہ مشکل ابھی پوری طرح سے حل بھی نہ ہو اور وہ دوسری مشکل میں پھنس جائے، تو تب ایسے موقع پر بولا جاتا ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی ایک مشکل سے تو وہ پوری طرح سے نکل نہیں سکا اور اب وہ دوسری مشکل میں پھنس گیا ہے، اب اس مشکل سے وہ کیسے نکلے گا۔ تو پوری کہانی کو بیان کرنے سے بہتر ہوتا ہے کسی کو سمجھانے کے لیے اتنی سی بات کر دی جائے، اتنا سا جملہ بول دیا جائے۔ تو اس کہاوت کا، اس ضرب المثل کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک مشکل سے نکل کر دوسری مشکل میں پھنس جانا۔
تو ہم نے یہ جانا کہ ضرب الامثال ضرب المثل کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کہاوت یا کوئی بھی ایسی کہانی یا واقعہ جس کو مثال بنا لیا جائے اور رہتی دنیا تک پھر اس کو بولا جائے مثال کے طور پر. اور ان ضرب الامثال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری کہانی یا پورا واقعہ بیان نہ کیا جائے بلکہ اس کی جگہ پہ ہم ایک جملے کے ذریعے سے ہی وضاحت دے دیتے ہیں یا سمجھانے کے لیے کسی کو ہم ایک جملہ ایک ضرب المثل بول دیتے ہیں اور اگلے انسان کو اگلے شخص کو وہ اس پوری کہانی یا اس پورے واقعے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ سمجھ بھی جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ایک نصیحت کے طور پر بھی ضرب الامثال کو استعمال کیا جاتا ہے, اشارے کے طور پر ضرب الامثال کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.